وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 11 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں صرف ظاہر پر یقین رکھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کسی کو کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اس کے دل کو ہدایت فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ تغابن آیت نمبر 11۔ ما اصاب من مصیبت، کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی تمہیں الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ، اور جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہے، یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ انسان کی منزل اللہ ہے، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی ملاقات، اللہ کی معرفت اور اس کا دیدار، یہ انسان کی منزل ہے۔ اس کے بارے میں آپ اچھی طرح یقین کر لے تو آپ کو قرآن سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ مصیبت، گزشتہ سبق میں بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رہ رہے ہیں عالم تکلیف میں، یعنی عالم اسباب میں۔ ہر چیز کے لیے ایک سبب ہے، اور ہر سبب کو اختیار کرنے میں کچھ محنت لازماً درکار ہوتی ہے، کوئی بھی حکام۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے مومنوں سے کہ دیکھو، یہ تکلیفیں اور مصیبتیں جو ہیں اس راستے، یعنی اس اللہ کے راستہ ہے، یعنی اسی پہ تکلیف، اسی راستے پر چل کر تمہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ دیکھیں، ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ ہمیں ہدایت، یعنی جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے، مثال کے طور پہ 5 بنا ہیں، جس کو ہم 5 بنا کہتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب یہ جو کلمہ ہے وہ تو خیر بنیادی ایک عقیدہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، نماز 5 وقت کی ہے، اور پھر 5 وقت یعنی آپ کو پابندی سے، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو اس کے لیے بھی مطلب آپ دیکھ رہے ہیں، ہر نماز کے لیے وضو کا شرط ہے، اور کپڑے پاک ہونا ہے، اور پھر ایک مسجد کا تعین ہوتا ہے، مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ جو ہے آپ پر فرض ہے،
2.5% زکوٰۃ جو ہے آپ کو، یعنی نصاب پورا ہو جائے تو 2.5% جو ہے وہ آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. یعنی وہ نماز جو ہے بدنی عبادت تھی، یہ مالی عبادت ہے. روزہ جو ہے وہ بھی بدنی عبادت ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں صبح سے لے کر شام تک جو ہے آپ نے بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے، کھانے پینے سے پرہیز کرنا ہوتا ہے. وہ بھی ایک مشقت ہے، تکلیف ہے. پھر آپ دیکھ لیں زکوٰۃ کا تو خیر میں نے بتا دیا کہ آپ انسان مال سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرنے کا اس کو حکم دیا جاتا ہے. پھر حج ہے تو حج جو ہے وہ تو بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے، یعنی ایک دونوں کا ایک مجموعہ ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، سفر کی صعوبتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات رد جگہ بھی آ جاتا ہے. پھر آپ وہاں جا کے سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، طواف کی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، پھر سعی کرتے ہیں. وہ ساری جو ہے وہ محنت اور مشقت پر یہ عبادت جو ہے مالی اور جانی محنت اور مشقت پر مشتمل ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ آسان پسند انسان جو ہے وہ قدرتاً وہ چاہتا ہے میں عیش و عشرت میں زندگی گزار دوں. وہ کہتے ہیں نا ہینگ لگے نہ پٹکری اور رنگ چوکھا ہے. تو لیکن یہ تصور غلط ہے. یعنی ہم عام طور پہ یعنی انسان آسائش پسند ہے، آسانی سے رہنا چاہتا ہے، سکون اطمینان یعنی جسمانی، اور یہ مشقت میں اپنے آپ کو نہیں ڈالتا. اور عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے اجتناب کیا جاتا ہے، یا انسان خوشی سے کسی چیز کے لیے مشقت برداشت کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، جہاں چاہے جائے کہ اسے ایک اعلیٰ کوئی انعام کا لالچ نہ دیا جائے یا اجر کا لالچ نہ دیا جائے. اب جو ہمارے مزدور بھائی ہیں، مثال کے طور پہ کڑکتی دھوپ ہے اور وہ اس کڑکتی دھوپ میں بغیر پنکھے کے، بغیر یعنی کوئی موسمی شدت کا مقابلہ کرتے ہوئے وہ صبح سے لے کر شام تک 8 گھنٹے آپ کے لیے ڈیوٹی کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو یعنی اس کا اجر ملے گا. اجر پانے کے لیے وہ خوشی سے جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یعنی محنت اور مشقت کر کے اپنے اجر کے مستحق بن جاتے ہیں. تو بہرحال یہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں تکلیفات ہیں اور جو بھی ہے، تو اس میں ہر قسم کی مشقت شامل ہے. آپ نے اپنے نفس کے ساتھ بھی محنت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے. المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد حقیقی وہ ہے جس نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا. پھر ہر چیز میں یعنی دیکھیں یہ اگر آپ کو ایک مختصر سی طریقے سے اس بات کو سمجھاؤں یا خود بھی سمجھنے کی کوشش کروں کہ یہ تکلیفیں اور مصیبتیں یہ کیا ہے، یہ رکاوٹیں ہیں. ہر رکاوٹ کو عبور کر کے آپ بلندی تک پہنچتے ہیں. جیسا کہ ایک سیڑھی ہے، اس میں 20 فٹ 20 سٹیپس ہیں، تو 20 رکاوٹیں ہیں. 20 رکاوٹوں پہ اگر آپ قدم رکھتے ہوئے چلتے جائیں گے تو آپ پہلی منزل سے دوسری منزل پہنچ جائیں گے. قرآن نے اس بارے میں بھی بہت اچھی طریقے سے ہمیں بتایا، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک درجے سے دوسرے درجے تک تمہارا سفر جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو بہرحال اس آیت میں خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ یہ جد و جہد اور محنت جو ہے یہ یعنی ایک لازمی امر ہے اس راستے کا، اللہ کے راستے کا. اور سورہ عنکبوت کی بھی اگر آپ کو میں آیت سناؤں، پہلی آیت جو ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں کا کیا خیال ہے کہ دعوی ایمان کر کے محض دعوی ایمان پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا منزل تک وہ پہنچ جائیں گے. ان یترکوا ان یقولوا آمنا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ان کے صرف اس بات سے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور ان کو
ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، تو یہ خیال غلط ہے، لوگوں کا یہ خیال غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے بتا دیا ہے لوگوں کو کہ کون اپنے قول میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ بہرحال یہ ابتلا اور آزمائش جو ہے نا سامعین کرام، اس میں بہت سی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی۔ ایک بات تو یہ ذرا نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ابتلا اور آزمائش بقدر طاقت ڈالی جاتی ہے، اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ آزمائشیں اور تکلیفوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ آپ سمجھوتا کر لیں کہ ہاں یہی طریقہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا طریقہ ہی یہی ہے۔ پھر آپ اگر ذہن میں یہ بٹھا لیں گے اور آمادہ، تو ہر آزمائش جو ہے آپ کے لیے آسانی بنتی چلی جائے گی۔ اصل تو ایک چیز کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہوتے تو پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم محنت بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اللہ کے راستے میں جو تکلیف ہے، آزمائش ہے، اس میں تو بہت بڑی حکمتیں ہیں، اور ہر تکلیف پہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اجر کا مستحق انسان بنتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے ہر تکلیف اور آزمائش پہ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ معاملے اگرچہ ہماری نظر سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن ہوتے برحق ہیں، یعنی ضرور ہوتے ہیں۔ ہر آزمائش جو بھی آتی ہے، آپ پہ تکلیف آتی ہے، اس پہ آپ صبر کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر، اس کا عظیم اجر دے گا۔ تو ایک تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ راستہ ہی آزمائش اور تکلیف کا ہے، لیکن دوسری بات جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ان آزمائشوں اور تکلیفوں سے گھبرانا قطعاً نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پالیسی یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں کسی بھی نفس کو پابند نہیں کرتا کسی بھی چیز کا، لیکن اس کی طاقت کے مطابق، یعنی آپ پر جو آزمائش آئے گی وہ آپ کی طاقت کے مطابق ہوگی، لیکن تو اس سے نتیجہ کیا کہ کبھی بھی تکلیف اور آزمائش سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو بھی تکلیف آئے اور اس کو آپ برداشت کریں، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر کے معنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نعمتیں ہیں، یہ تکالیف ایمان کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو بھی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو جانی اور مالی محنت کرنی ہوتی ہے، یہ انعامات ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو انعامات ملتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کو اپنا مقصود ملتا ہے۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی حیثیت سے زیادہ اس پر تکلیف یا بوجھ نہیں ڈالتا، یہ بات نوٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو اچھا، یہ ہمارے عام طور پہ زندگی میں بھی یہ قانون جو ہے یہ رائج ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور آیت میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا کہ احسب الناس، اچھا وہ دوسری تھی آیت، بہرحال اس میں بھی ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، تمہارا کیا خیال ہے لوگو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور تم پہ وہ حالت نہیں آئے گی جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی ہے، مستہم البأساء، تم پہ تکالیف آئیں گی اور مصیبتیں آئیں گی، خوف اور تکلیف تمہارے سامنے آئے گی، وزلزل، مست ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان پہ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں اور خوف سے ان کو آزمایا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا وزلزلوا، اور ان کو خوب ہلایا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے کا ارادہ کرنے والے ہیں وہ ان کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ راستہ جو ہے یہ تکلیفوں کا ہے، بدنامی، مصیبتیں،
مشقتیں، ملامت، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو یعنی آپ کو اس کے ذریعے گزارا جائے گا، یعنی اس امتحان سے آپ کو گزارا جائے گا۔ لیکن تسلی میں آپ کو یہ دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی سے اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا لیکن اس کی طاقت کے مطابق، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یعنی اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ دیکھیں امام الانبیاء تھے اور اللہ کے محبوب تھے، لیکن 13 سال جو ہے مسلسل براہ راست مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا رہا اور ان کو جواب دینے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور یعنی مسلمانوں پہ بھی تکلیفیں آئیں۔ 13 سال مکی زندگی کا آپ دیکھ لیں، پھر 9 سال جو ہے آپ اس کا دیکھ لیں مدنی جو زندگی ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں جاتے ہی یعنی ایسی خوف کی کیفیت تھی ابتدائی دنوں میں نا، تو مسلسل غزوات سرایا، یہ مسلمان اس سے اپنے دشمن سے نبرد آزما رہے، تاں کہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جو ہے ان کی یعنی ان پہ فتح عطا فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے باوجود بھی غزوہ تبوک جو ہے وہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، 10 ہجری میں تو حجۃ الوداع ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ تمام مکی اور مدنی دور جو تھا مسلسل آزمائشوں اور تکلیفوں کا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں مسلمان حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں وہ جھوٹے نبی پیدا ہو گئے تھے، منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، ان سے جنگیں لڑی جاتی تھیں، اس میں بہرحال یہ سارا ایک ماحول ہے۔ اس سارے سینریو میں آپ کو یہ واقف ہونا چاہیے کہ یہ ہی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مال اور جان سے لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ ابھی آگے مضمون آئے گا انشاءاللہ اسی صورت میں کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم یا ایھا الذین آمنوا، کہ یہ جو ہیں یعنی یہ آپ کے دشمن ہیں۔ بہرحال اس کی تو اسی جگہ انشاءاللہ بات کریں گے، ابھی جو ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آپ کو پہنچتی ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں دنیا میں بھی عام طور پہ یعنی تمام جگہ یقین کے سہارے انسان چلتا پھرتا ہے، حتیٰ کہ جو مجبور مخلوق ہیں، چڑیاں ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی بھی پرندہ ہے، وہ اس یقین کے سہارے نکلتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے گا، مجھے کوئی شکار مل جائے گا، مجھے کچھ دانے مل جائیں گے، کچھ غذا مل جائے گی۔ انسان آپ دیکھیں محنت کرتا رہتا ہے ایک یقین کے سہارے۔ آپ کے بچے ہوتے ہیں اور آپ ایک یقین بنا لیتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے، ایک امید اور یقین کو طے کر کے آپ بچے کو اسکول میں ڈالتے ہیں، اگرچہ ناگوار ہوتا ہے، بعض اوقات بچے روتے بھی ہیں، اسکول جانے سے انکار بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ تو ایک یقین، اگر یقین نہ ہو تو پھر انسان جو ہے پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی بھی کام کے بارے میں، اور بے یقینی کی کیفیت میں تو آپ کوئی کام یعنی کر بھی نہیں سکتے۔ ایک کاروبار ہے، آپ کاروبار کا سوچ رہے ہیں، لیکن آپ اگر اس کاروبار جو مجوزہ کاروبار ہے اس کے بارے میں اگر غیر یقینی کا شکار ہو جائیں تو آپ اس کام میں ہاتھ پھر نہیں ڈالتے، بھئی مجھے شک ہے کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی۔ ایمان باللہ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں زندگی گزارنے کے لیے
کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک عقیدے اور ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا جب تک اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ ہو، یقین نہ ہو کہ وہی میری منزل ہے، وہی میرا مددگار ہے، وہی میرا مولا ہے، تو پھر جو ہے مشکلات ہو جاتی ہیں۔ آج تو کیفیت ہماری اجتماعی طور پہ کیفیت یہ ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی۔ ہم نے تو غیر اللہ سے امیدیں قائم کر رکھی ہیں اور اللہ سے امید نہیں ہے ہماری۔ اگر 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی آپ کی جیب میں کھڑا کر رہی ہو تو 5000 ضرب 100 تو یہ 5 لاکھ ہوتے ہیں یا 50 جو بھی ہوتے ہیں، 5 لاکھ ہوتے ہیں غالباً۔ تو اس کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایک تو انسان کا، عام انسان کا، مسلمان کا، بلکہ آج کے جو برائے نام مسلمان ہے، اس کا اس گڈی پر زیادہ ایمان اور یقین ہوگا بنسبت ذات باری تعالیٰ کی۔ ذات باری تعالیٰ پر تو ہم ایمان کھو چکے ہیں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ہمارا ایمان یقین کسی چیز پر نہیں ہے، نہ قرآن پہ ہے کہ یہ میرے لیے ہدایت ہے اسی لیے ہم اس سے ہدایت لیں، اللہ پہ نہیں ہے ایمان یقین کہ وہ میرا معبود واحد ہے۔ ہم نے تو غیر اللہ کو بھی معبود بنا لیا، سب سے بڑا معبود ہمارا نفس ہے جو پہلو کے اندر ہے۔ پھر قرآن کی یہ کتاب ہدایت ہے، رسول کی ذات کہ یہ یعنی میں نے ان کی پیروی کرنی ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ رسول کی پیغمبر ہونے پہ تو یقین ہے لیکن وہ قابل اتباع ہیں، ان کا میں نے اتباع کرنا ہے، اس بات پہ یقین نہیں۔ پھر قبر پہ بھی یقین نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے کوئی تیاری ہم نہیں کر رہے۔ یوم حشر کے لیے بھی کوئی تیاری نہیں ہے کیونکہ اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے سامنے کرام، جس میں ہم مبتلا ہیں۔ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی اس بے یقینی کی کیفیت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ پر یقین اور ایمان کھو دیتا ہے، غیر اللہ پہ اس کا یقین بن جاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیں اس میں تو کوئی خاص لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، دنیا، پیسہ، سونا، چاندی، اس پر ہمارا زیادہ یقین ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ہیں بس کلمہ پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے تھک گئے، لیکن ان کا ایمان جو ہے ظاہر پہ ہے اور ظاہر کے پیچھے وہ دوڑ رہے ہیں۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ تو خواہشات نفس ہیں، زکوٰۃ، روزہ، زکوٰۃ، یہ تو پھر اپنی خواہشات کی پیروی ہے کہ دین کو آپ کون سی باتوں کو قبول کرتے ہیں۔ ہم حقیقت میں ایمان باللہ جیسے کہ یہاں مطلوب ہے، یا اس ایمان کے نتیجے میں آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، وہ ایمان ہمیں حاصل نہیں ہے۔ سامنے کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی میری منزل ہے، اللہ ہی میرا مولا ہے، اللہ ہی میرا کارساز ہے، تو اس کے دل، یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت جو کہ نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے۔ تو جس کا بھی یقین حاصل ہو اپنے منزل پر، اپنے مقصد حیات پہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو تکلیف ہے، گزر جائے گی۔ بزرگوں پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ ہما بھی گزر، کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو اس طریقے سے مومن جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین، اعتماد کر کے اپنے راستے پر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جو بھی مشکلات ہوں تو وہ اس پر قابو پاتا رہتا ہے اور وہ اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی۔ رکاوٹوں پر کو عبور کرتے کرتے وہ اپنی منزل تک جا پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس کی منزل مل جاتی ہے اور اس کا دل جو ہے عرش الہی بن جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ یَہْدِ قَلْبَهُ، اور جو بھی ایمان لے آتا ہے اپنے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یعنی سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ تو یہ تو مطلب آپ کیا ایمان باللہ ہو تو کوئی چیز آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آپ مال و جان کی بازی جو ہے، مال و جان قربان کر دیتے ہیں،
جیسا کہ یہاں ابھی آئے گا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ عدو لکم۔ تو بہرحال واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ہر چیز سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے۔ یعنی دیکھیں اس میں اب جو ہمارے سامنے صورتحال بنتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسان اپنا خالق و مالک مان لے اور اس کو حاضر ناظر جان لے، یقین کر لے کہ وہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے، میرے ساتھ ہے، اور میری منزل تو اللہ ہے۔ یعنی یہ ارادہ کر لے اور کہہ دے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور یہ بھی کہہ دے کہ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور پھر نعرہ مستانہ بلند کرے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ نعرہ مستانہ بیان کر دے۔ یعنی ہم یہ حج یا عمرے پہ یہ نعرہ بلند کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہاں یہ لبیک کہنا ہے۔ اصل میں یہاں کہہ دیں گے وہاں پھر مزہ آئے گا، اور یہاں نہیں کہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ رسمی طور پہ وہ نعرہ وہاں پہ بلند کر تو دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے نہ حج سے پہلے تیار ہوتے ہیں، نہ عمرے سے پہلے تیار ہوتے ہیں، نہ بعد میں تیار ہوتے ہیں۔ بس وہی خواہشات نفس کی ایک زندگی ہے، وہ ہم گزارتے رہتے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کے لیے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھ لوں، روزے بھی رکھوں، زکوٰۃ بھی دوں، حج بھی کروں، وہ آپ کر لیتے ہیں، لیکن وہ آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ اگر دین زندگی گزارنے کا مقصود اللہ نہیں ہے تو یہ ساری پھر صرف رسومات رہ جاتی ہیں، اور اس کا قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ سنا دے۔ ما اصاب من مصیبت، تمہیں نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت الا باذن اللہ، لیکن اللہ کے حکم سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو بھی ایمان لے آتا ہے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم۔ No disaster occurs except by God's leave. Whoever believes in God, He guides his heart. God is aware of everything. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔